بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه الطاهرين أجمعين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يمنون عليك أن أسلموا، قل لا تمنوا علي إسلامكم، بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين. إن الله يعلم غيب السماوات والأرض، والله بصير بما تعملون. صدق اللہ العظیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صل علی سیدنا محمد وعلى آل سیدنا محمد وبارک وسلم. الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رحمة للعالمین وعلى آلك وأصحابك يا شفيع المذنبين. انتہائی واجب الاحترام دوستو، بھائیوں، عزیز بچوں، بہنوں اور بیٹیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ عنایت سے آپ لوگوں کی دعا اور اس عاجز کی دعا، ان دعاؤں کا صدقہ ہم آدھے گھنٹے کے لیے اللہ کے پاک کلام کی سماعت کے لیے آمنے سامنے بیٹھ گئے ہیں. نیت یہ ہے کہ قرآن کریم کو غور سے سنا جائے، سمجھا جائے اور اس پر عمل کی کوشش کی جائے. اللہ تبارک و تعالی ہماری اس کوشش کو قبول فرمائے. آمین ثم آمین. سورہ حجرات چل رہی ہے، آج ختم ہو جائے گی. 3 آیات آج ہیں، 16، 17 اور 18. سورہ ختم. پوری صورت میں اللہ پاک نے ہم مسلمانوں کو، ویسے تو خطاب تو صحابہ کرام سے تھا نا، چونکہ وہ سامنے تھے، لیکن قرآن چونکہ قیامت تک کے لیے ہے تو ہم سب مخاطب ہیں. اللہ پاک ہمیں ادب سکھاتا ہے سرکار کا. اگر ہم نے کچھ لینا ہے، ادب ایک ایسی نعمت ہے کہ انسان اگر مؤدب ہو جائے، اپنے اساتذہ کا، ماں باپ کا، بڑوں کا
اللہ والوں کا، سرکار دو عالم کا، اور پھر ان کے راستے سے اللہ کی ذات تک ہم مؤدب ہو جائیں تو پھر نعمتیں ہیں۔ لیکن جب ہم لان ترانیاں مارتے ہیں نا، یہ اللہ کو پسند نہیں ہے بالکل۔ اور آج کے سبق میں یہی بات اللہ بتا رہا ہے۔ بات تو بدوؤں کی ہو رہی تھی، بدو تھے، لیکن آج ہم بھی بدو ہیں۔ وہ جاہل بدو تھے، ہم پڑھے لکھے بدو ہیں۔ ان کو تو علم نہیں تھا اور وہ لا یعنیاں مارتے تھے۔ ہمارے پاس علم ہے اور پھر لا یعنیاں مارتے ہیں ہم لوگ۔ مکے سے جب سرکار مدینے گئے نا، تو جو سب سے ان کو خطرناک ترین قوم ملی ہے وہ منافقوں کی تھی۔ منافقوں کو سیکھ نہیں ہوتے تھے، نہ کلمہ پڑھتے تھے، وہ نمازیں بھی پڑھتے تھے، سرکار کے ساتھ بھی بیٹھتے تھے، لیکن اندر سے وہ سرکار کے دشمن تھے، اندر سے۔ اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ آج کے اس دور میں بھی پڑھے لکھے لوگ میرا دشمن نہیں ہے، آپ کے دشمن نہیں ہیں، ان کی دشمنی آج بھی نبی پاک سے ہی ہے۔ قرآن کریم میں بڑی پیاری مثال دی ہے علم منافقوں کی سمجھنے کے لیے۔ پھر یہ یاد پڑھتے ہیں، اللہ فرماتا ہے کہ ان کی حالت یہ ہوتی تھی کہ کوئی آپس میں مقدمہ ہو جاتا، اختلاف ہو جاتا، تو اگر کہتے ہیں چلو سرکار کے پاس چلتے ہیں، سرکار دو عالم کے پاس چلتے ہیں، تو وہ کن نہیں کتراتے تھے، کہتے نہیں کعب بن اشرف کے پاس چلتے ہیں۔ وہ یہودیوں کا جو لیڈر تھا، جو سرکار دو عالم سے کہا کرتا تھا کہ آپ دلیل دو کہ حق جو ہے نبوت کا وہ تمہارا بنتا ہے یا میرا بنتا ہے۔ وہ دلیل کیا دیتا تھا؟ وہ پتہ ہے آپ کو؟ وہ کہتا تھا کہ حضرت اسحاق علیہ السلام سے لے کر مجھ تک 4000 نبی ہوئے ہیں، اور تم حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں واحد نبی ہو۔ تو جس کے 4000 نبی ہیں ان کا حق بنتا ہے یا تیرا حق بنتا ہے؟ تو اللہ نے جواب دیا، اللہ پاک نے فرمایا کہ 4000 کی بحث نہیں ہے، بات تو اللہ کی عطا کی ہے، جس پر ہو جائے۔ بہرحال تو ان کی مثال دی اللہ نے ان منافقوں کی۔ اللہ فرماتے ہیں کہ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا، جب ان سے کہا جاتا ہے نا منافقوں سے، یعنی مسلمان تھے نا، منافق تو میں کہہ رہا ہوں، یہ آپ کہیں گے منافق نہیں، بظاہر تو مسلمان تھے، وہ کلمہ گو تھے، نمازیں بھی پڑھتے تھے، سرکار کے مجلس میں بیٹھتے تھے، لیکن اندر صاف نہیں تھا۔ اور جب تک مسلمانوں پاک پیغمبر کے لیے آپ کا من صاف نہیں ہوگا، جو کل کی آیت میں آپ نے پڑھا تھا کہ اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ، ثم لم یرتابوا، پھر شک نہیں کرنا، کل کے سبق میں گزرا نا، شک نہیں کرنا۔ کبھی کبھی میں فیس بک پہ نا کوئی نہ کوئی جملہ چھوڑ دیتا ہوں دیکھنے کے لیے، اور جو ریئیکشن آتا ہے نا، آپ سن کے حیران ہوں گے کہ عجیب و غریب ریئیکشن آتے ہیں۔ میرے ساتھ غصہ کم کرتے ہیں، وہ سارا غصہ سرکار دو عالم کی ذات پہ نکالتے ہیں کہ وہ یوں تھے تو وہ یہاں تھے، تو وہ یوں نہیں تھے تو وہ یوں تھے، وغیرہ وغیرہ وغیرہ۔ تو اللہ فرماتا ہے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا، جب ان سے کہا جاتا کہ آؤ یار سرکار دو عالم کے پاس چلتے ہیں، کیوں چلتے ہیں؟ یستغفر لکم رسول اللہ، آؤ اللہ کے پاک پیغمبر کی بارگاہ میں چلتے ہیں تاکہ وہ تمہارے لیے استغفار کرے۔
غور کرنا اس بات پہ ذرا. اللہ سے تو ڈائریکٹ رابطہ ہے صاحب کا، میرا بھی ہے، آپ کا بھی ہے. تو پھر صحابہ کرام ان کو کیوں دعوت دیتے تھے کہ آؤ نبی کے پاس چلتے ہیں. یستغفر لکم رسول اللہ. اللہ فرماتا ہے لووا رؤوسہم، سر مارتے تھے، نہیں 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 نہیں، ہمیں کیا ضرورت ہے، ہم تو وسیلے کے قائل ہی نہیں ہیں، ہم تو ڈائریکٹ اللہ سے مانگتے ہیں. اچھا تو مانگو. اور جو اگلا سبق ہے نا اللہ نے دیا وہ پڑھا کرو قرآن کو. یستغفر لکم رسول اللہ لووا رؤوسہم ورأیتہم یصدون وہم مستکبرون. اتنا غصے اور تکبر سے منہ پھیر کر چلے جاتے ہیں، کہتے ہیں یہ کیا دعوت دے رہے ہو تم مجھے، ہمیں گمراہ کرنا چاہتے ہو کہ ہم اللہ کی بجائے نبی کے پاس جائیں. چونکہ جانا تو پڑتا ہے، سرکار نے خود فرمایا، اللہ کا فرمان ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا. اے میرے محبوب میرے بندے سے کہہ دو، اگر تم اتنے گناہ گار ہو جاؤ، اتنے گناہ گار ہو جاؤ کہ تمہارے گناہ سر سے اوپر چلے جائیں، گھبرانا نہیں، گھبرانا نہیں، تیرے پاس آ جائیں، جاؤ کا تیرے پاس آ جائیں، فاستغفر اللہ، اور تیرے پاس بیٹھ کے اللہ سے استغفار کریں، واستغفر لہم الرسول، اور اے محبوب تو بھی ان کے لیے استغفار کر، لوجد اللہ تواب الرحیم. کیوں بھائی؟ جب اللہ ڈائریکٹ معافی دیتا ہے تو یہ بار بار ہمیں نبی کی طرف کیوں جانے کا کہتا ہے اللہ؟ اس کا کوئی قانون بدل گیا ہے؟ نہیں، قانون تو وہی ہے. تو کہتے ہیں کہ لووا رؤوسہم، سر ماریں گے، ورأیتہم یصدون وہم مستکبرون، تکبر سے منہ پھیر کے چلے جائیں گے. اللہ کیا فرماتا ہے سواء علیہم استغفرت لہم ام لم تستغفر. اے محبوب ان کے لیے برابر ہے، تو استغفار کرے تو بھی اور نہ کرے تو بھی لن یغفر اللہ لہم، اللہ ان کی اس گستاخی کو معاف نہیں کرے گا. ظالموں، میں نے اپنا محبوب تمہیں دیا ہے، نعمت دی ہے، اور تم سر مارتے ہو، تکبر کرتے ہو، اس کے پاس آنے سے انکار کرتے ہو، اس کو درمیان سے نکالنا چاہتے ہو. لن یغفر اللہ لہم، اللہ تمہارے گناہ نہیں معاف کرے گا جو تم کر رہے ہو. تو یہ جو بدو تھے نا جن کی کل بات ہو رہی تھی، آج بھی وہی ہے، وہی بات مسلسل چل رہی ہے کہ وہ بنو اسد کا قبیلہ اور دوسرے قبیلے، یا رسول اللہ دیکھیں نا جی ہم نے تو آپ کے ساتھ لڑائی کی ہی نہیں، فلانا قبیلہ بھی لڑا، فلانا قبیلہ بھی لڑا، ہم نے تو کچھ بھی نہیں کیا، ہم تو آ کے کلمہ پڑھ گئے ہیں. اور نیت کیا تھی؟ منافقت کی. ادھر سے کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاتے ہیں اور ادھر سے تو محفوظ ہو جائیں گے ہم، کیونکہ پھر مسلمان حملہ نہیں کریں گے ہمارے اوپر. اور اوپر سے یہ کہ کہیں سے مال غنیمت آئے گا تو ہم بھی چولی پھیلا دیں گے کہ یا رسول اللہ ہمیں بھی دو، ہم بھی مسلمان ہیں. باقی باتیں کل آپ نے سنی ہیں، آج کی آیات سن لیں. اللہ فرماتا ہے قل اتعلمون اللہ بدینکم، کہتے یا رسول اللہ دیکھو نا ہم مسلمان ہو گئے ہیں، یہ کتنا بڑا کام کیا ہم نے، اسلام پر کتنا بڑا ہے ہم نے احسان کیا ہے کہ ہم مسلمان ہو گئے ہیں. احسان کیا ہے، اسلام لے آئے، اندر کچھ اور تھا اور باہر کیا کہہ رہے ہیں. قل اتعلمون اللہ بدینکم، تم اللہ کو بتا رہے ہو، تم اللہ کو بتا رہے ہو اپنی دینداری.
واللہ یعلم ما فی السماوات وما فی الارض، اللہ تو جانتا ہے جو کچھ زمینوں میں ہے، جو کچھ آسمانوں میں ہے. تمہارا دل ہی چھوٹا سا ہے، اس کو نہیں جانتا ہوگا وہ کہ تم کیا کہہ رہے ہو. کتنی توجہ طلب باتیں یہ، کتنی غور طلب باتیں یہ، اور ہم مسلمان کس طرح صرف نظر کر کے نکل جاتے ہیں. کاریگر لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ہمیں گمراہ کرنے کے لیے، بڑے طریقے ان کے پاس ہیں، لیکن جو اللہ کے قرآن کو خود سے پڑھنا شروع کر دے، قرآن سے چپٹ جائے، اس کی گمراہی نہیں ہوتی اس کے پاس، نہ اس کو ہدایت ہی ملتی ہے. واللہ یعلم ما فی السماوات وما فی الارض، اللہ تو زمین کا، آسمانوں کا بنانے والا سب غیب جانتا ہے. اور تمہارا تو اتنا سا دل ہے، تم مجھے دینداری بتا رہے ہو، اللہ فرماتا ہے احسان کر رہے ہو، میں جانتا ہوں تمہیں. واللہ بکل شیء علیم، اللہ ہر شے کو جانتا ہے، ہر شے کو. اب اللہ پاک نے وہ لفظ ارشاد فرمائے ہیں جو وہ کہہ رہے تھے، یمنون علیک ان اسلموا، محبوب یہ تیرے پاس آ کر احسان جتا رہے ہیں کہ آپ مسلمان ہو گئے ہیں، تمہیں آگے بتا رہے ہیں. پہلے مجھے دینداری بتانے کی کوشش کی ہے، میں تو جانتا ہوں، اب یہ تمہیں کہہ رہے ہیں یمنون علیک ان اسلموا، ہم نے احسان کیا ہے اسلام پر کہ ہم مسلمان ہو گئے ہیں. اللہ فرماتا قل، محبوب ان سے کہہ دو، لا تبنوا علی اسلامکم، محبوب ان سے کہو میرے اوپر اسلام کا احسان نہ رکھو، میرے اوپر نہ رکھو احسان. بل اللہ یمن علیکم، احسان تو اللہ نے کیا ہے کہ تمہیں ہدایت دے دی ہے ایمان کی. اب تمہاری مرضی ہے، اس ہدایت کو دل سے قبول کر لو، اور تمہاری مرضی ہے زبان پہ رکھو جو حرکت تم کر رہے ہو. یہ جو سرکار کے قرب و جوار میں نا، مدینہ پاک میں جتنا پریشان منافقوں نے کیا نا سرکار کو، بلکہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ مرتبہ اتنے زچ کیا منافقوں نے، بلکہ اصل میں ہوا کیا تھا کہ جو یہودی تھے نا اہل کتاب، انہوں نے ایک گروپ بنایا تھا، اور ان کہا کہ یار ایسا کرتے ہیں صبح مسلمان ہو جائیں گے اور شام کو کہ نہیں 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 مزہ ہی نہیں آیا، یہ تو جعلی مذہب ہے، شام کو یہودی ہو جائیں گے ہم. یہ ڈرامے کرتے تھے. اور ایک مرتبہ سرکار نے یہ چوکا پر 70 منافقوں کو، کتنے 70 منافقوں کو مسجد نبوی سے باہر نکال دیا تھا. مسلمان تھے وہ، کلمہ پڑھتے تھے، اندر پہ تو فتویٰ نہیں ہوتا نا، لیکن نبی تو جانتا تھا. 70 لوگوں کو نکالا مسجد سے. اتنی منافقت بری چیز ہے، منافق کتنا برا ہوتا ہے. تو سرکار کے پاس آ کر کہا جناب دیکھو ہم نے احسان کر دیا اسلام پر. اللہ فرماتا نہیں، محبوب ان سے کہو اسلام پر احسان نہیں کیا، بلکہ اللہ نے تمہارے اوپر اسلام احسان کیا ہے، ان ہداکم للایمان، کہ تمہیں ایمان کی ہدایت دی ہے. اب ایمان تمہارے پاس ہے، ظالموں اس کو اندر لے جاؤ، اس کو اندر لے جاؤ. جب تمہارے اندر چلا جائے گا تو پھر تمہارے اعضاء سے باہر نکلے گا. جب تمہارے اعضاء سے باہر نکلے گا تو پھر پتہ چلے گا نا کہ تم مومن بھی ہو مسلم بھی ہو. ایسے مسلم ہو جو مومن ہو. ان کنتم صادقین، اللہ فرماتا ہے اگر تم سچے ہو تو مجھے یہ بتاؤ کہ احسان تم نے کیا ہے یا اللہ نے احسان تمہارے اوپر کیا ہے. بتاؤ، اگر سچے ہو تو بتاؤ نا. تو احسان تو اللہ کا ہے.
ہدایت دی، سرکار دو عالم کی تابع داری کی. فرمایا کہ وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، جس نے رسول کی اطاعت کی دراصل اس نے اللہ دراصل اس نے اللہ کی اطاعت کی. جس نے رسول کی اطاعت کی دراصل اس نے اللہ کی اطاعت کی. اسی تو اللہ کریم نے جگہ جگہ فرمایا نا کہ جس طرح فرمایا کہ ما رمیتا اذ رمیتا ولکن اللہ رما. محبوب جو کنکریاں پھینکی ہیں نا تمہارے ہاتھوں نے پھینکی ہیں، لیکن وہ تم نے نہیں پھینکی، وہ میں نے پھینکی تھی. یہ اللہ کریم نے جگہ جگہ ارشاد فرمایا ہے. بلکہ جب صحابہ کرام کا ایک گروپ آپ کے ساتھ چل پڑا لشکر بردار، آج کل تو ہر بندہ لشکر بردار لے کے چلتا ہے نا، سرکار کے زمانے میں بھی صحابہ نے یہ کوشش کی تھی. تو اللہ کا حکم آ گیا تھا، فرمایا محبوب ان لشکر برداروں سے کہو کہ یہ تتر بتر ہو جائیں. کیوں؟ واللہ یعصمک من الناس، میں خود حفاظت کروں گا تیری لوگوں سے. تو جس کا محافظ اللہ ہو اس کو ہم جیسے محافظوں کی ضرورت پڑتی ہے نا. یہ آج کل جو لوگ ہیں نا ہمارے جیسے تھوڑے علم تھوڑے دلے، وکیل اہل بیت، وکیل صحابہ، ایکسکیوز می، وکیل رسالت مآب. او بھائی ان ہستیوں کی وکالت کی کوئی ضرورت نہیں ہے، ان کا محافظ اللہ ہے. واللہ یعصمک من الناس، محبوب میں حفاظت کروں گا تمہاری. اللہ فرماتا ہے کہ ان اللہ یعلم غیب السماوات والارض، اللہ تو جانتا ہے جو کچھ بھی پوشیدہ ہے آسمانوں میں اور جو کچھ زمینوں میں ہے. یہ دوبارہ آ رہا ہے یہ لفظ، اللہ جانتا ہے جو کچھ زمینوں میں ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے. وہاں تم کیا سمجھتے ہو کہ میں تمہارے اندر کو نہیں جانتا کہ جو بے ایمانی تم کر رہے ہو یہ چھپ جائے گی؟ اللہ سے نہیں چھپ سکتی. واللہ بصیر بما تعملون، اور اللہ دیکھتا ہے اسے جو کچھ تم کرتے ہو. اللہ دیکھتا ہے، اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ دیکھتا بھی ہے اور دیکھتا رہے گا چونکہ وہ بنانے والا ہمارا خالق ہے. تو اللہ کریم نے سبحان اللہ ہمیں تعلیم دی ہے کہ میرے نبی کے ساتھ بے ایمانی نہ کیا کرو، دھوکہ نہ دیا کرو. آ کے میں جانتا ہوں کہ تم دھوکہ کر رہے ہو میرے نبی کے ساتھ، دھوکہ نہیں کرنا، بلکہ کیا کرو، ثم لم یرتابوا آمنوا باللہ ورسولہ، ثم لم یرتابوا، مجھ پر اور میرے رسول پر ایمان اس طرح لاؤ کہ تمہارے اندر سے شک نکل جائے. اور اگر کلمہ پڑھ کے بھی ہم شک میں پڑے رہیں تو پھر ہم نے کیا کمایا ہے؟ تو سورہ حجرات 18 آیتیں ہیں، الحمدللہ ہم نے سب پڑھی ہیں، اور پہلی آیت سے لے کے آخری آیت تک تقریباً ایک ہی مضمون ہے، اور وہ ہے سرکار کا ادب ہے. اگر ہم لوگ ادب کر لیں گے سرکار کا اور سرکار کے بارے میں اپنے شک کو دور کر لیں گے تو ہم مومن بھی ہیں، مسلمان بھی ہیں، وگرنہ پھر ہمارا جو بیلنس ہے وہ خراب ہو جائے گا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ بھائی ہمارا بیلنس خراب ہونے سے بچائے اور سرکار کا سچا پکا غلام بنائے، اور سرکار کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور سرکار کے ساتھ دھوکہ کرنے کی کوشش نہ کریں. اللہ ہمیں ہدایت عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.